بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 170، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ جب آپ پر حرص کا الزام رکھا گیا تو اس کی رد میں فرمایا، اور اس کے ذیل میں قریش کے مظالم اور اصحاب جمل کی غارت گریوں کا تذکرہ ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری زمین کو چھپاتی۔ اسی خطبے کے ذیل میں فرمایا، مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ تو اس خلافت پر للچائے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور اس منصب کی اہلیت سے دور ہو، اور میں اس کا اہل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک تر ہوں۔ میں نے تو اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تم میرا رخ موڑ دیتے ہو۔ چنانچہ جب بھری محفل میں نے اس دلیل سے اس کے کان کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چوکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اسے کوئی جواب نہ سوچتا تھا۔ خدایا، میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع الرحمی کی اور میرے مرتبے کی بلندی کو پست سمجھا، اور اس پر کہ جو میرے لیے مخصوص تھی ٹکرانے کے لیے ایکا کر لیا ہے۔ پھر کہتے یہ ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اس خطبے کا یہ جز اصحاب جمل کے متعلق ہے۔ وہ لوگ مکہ سے بصرہ کا رخ کیے ہوئے اس طرح نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و ناموس کو یوں کھینچے پھرتے تھے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کے لیے شہر بہ شہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو تو گھروں نے روک رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں لے آئے تھے، ایک ایسے لشکر میں کہ جس کا ایک ایک فرد میری اطاعت تسلیم کیے ہوئے تھا اور برضائے رغبت میری بیعت کر چکا تھا۔ یہ لوگ بصرہ میں میرے مقررہ کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزانے داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچے، اور کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار مار کر اور کچھ لوگوں کو ہیلا و مکر سے شہید کیا۔ خدا کی قسم، اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک نہ کردہ گناہ مسلمان کو عمدن قتل کرتے تو تب بھی میرے لیے جائز تھا کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا اور نہ زبان و ہاتھ سے اس کی روک تھام کی۔ چہ جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے آدمی قتل کر دیے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کی تھی، جسے لے کر ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ وضاحت مؤلف: حضرت عمر نے اپنے آخر وقت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق جس خیال کا اظہار کیا تھا اسی کو سعد بن ابی وقاص نے شورا کے موقع پر دہراتے ہوئے حضرت سے کہا کہ اے علی علیہ السلام، آپ اس منصب خلافت کے بہت حریص ہیں، جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ جو اپنا حق طلب کرے اسے حریص نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حریص وہ ہے جو اس حق تک پہنچنے سے مانے اور سد راہ ہو اور نااہلیت کے باوجود اسے حاصل کرنے کے درپے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے کو حقدار سمجھتے تھے اور اپنا حق طلب کرتے تھے، لیکن اس حق طلبی سے حق ساقط نہیں ہو جاتا کہ اسے خلافت کے نہ دینے کے لیے وجہ جواز قرار لے لیا جائے اور اسے حرص سے تعبیر کیا جائے۔ اور اگر یہ حرص ہے تو پھر کون ایسا تھا جو حرص کے پھندوں میں جکڑا ہوا نہ تھا؟ کیا انصار کے مقابلے میں مہاجرین کی زور آزمائی، ارکان شورا کی باہمی کشمکش اور طلحہ و زبیر کی ہنگامہ آرائی اسی حرص کا نتیجہ نہ تھی؟ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصب کا لالچ ہوتا تو جب ابن عباس اور ابو سفیان نے بیعت قبول کرنے کے لیے زور دیا تھا تو آپ نتائج و عواقب سے آنکھیں بند کر کے ان کے کہنے پر اٹھ کھڑے ہوتے، اور جب دور طالس کے بعد لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ رہے تھے تو آپ بگڑے ہوئے حالات کا خیال کیے بغیر ان کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیتے۔
مگر آپ نے کسی موقع پر بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ منصب کو منصب کی حیثیت سے چاہتے ہیں، بلکہ خلافت کی طلب تھی تو صرف اس لیے کہ شریعت کے خد و خال بگڑنے نہ پائیں اور دین دوسروں کی خواہشوں کی آماج گاہ نہ بنے، نہ کہ دنیا کی کامرانیوں سے بہرہ وندوز ہوں جسے حرص کہا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ کہتے کہ میرا خلافت سے الگ رہنا بھی حق ہے تو میرے لیے اس پر صبر کرنا آسان ہوتا، اس خیال سے کہ کم از کم میرے حق کا اعتراف تو ہے، اگرچہ اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔